ویلکم بیک ٹو صبح سویرے پاکستان. ہم واپس آ چکے ہیں ناظرین. ہم نے پہلے بھی آپ سے شیئر کیا تھا اور آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا کے جو سب سے بڑے ای کامرس پلیٹ فارم ہے امیزون نے باضابطہ طور پر پاکستان کو سیلر لسٹ میں شامل کر لیا. اس قدم سے پاکستان میں اربوں روپے کی سرمایہ کاری ہوگی اور روزگار کے مواقع تو میسر آئیں گے. لیکن اس کا ایک اور چیز بھی ہے جو بھی سامنے آ رہی ہے کہ کچھ نقصانات ہیں جو ہمیں مطلب نقصانات نہیں ہیں لیکن ہمارے لیے کچھ آسانیاں ہونی چاہیے جو نہیں ہیں. کچھ آسانیاں ہونی چاہیے, بالکل ایسے ہی ہے کہ جب ایک چیز آ گئی ہے یہ بہت اچھی بات ہے. گورنمنٹ نے بڑی کوشش کی اور گورنمنٹ کو اس کا جتنا کریڈٹ دیا جائے وہ کم ہے اور گورنمنٹ اس طرف دھیان دے رہی ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. پاکستانی نوجوان ملک چھوڑنا چاہ رہے تھے, ملک چھوڑ کر باہر جانا چاہ رہے تھے یا پھر باہر سے کہیں پر بزنس کر رہے تھے, پاکستان کو کچھ نہیں مل رہا تھا اس میں, تو اس سے یہ تو فائدہ ہوا. لیکن یہ خوشائند اقدام ہے مگر ابھی بھی ای کامرس اور فری لانسنگ سے وابستہ افراد کو کچھ مشکلات کا سامنا ہے. ان مشکلات کو دور کرنا ہے اور انہیں امید بھی یہ ہے کہ موجودہ حکومت جلد ہی ان مشکلات کا ازالہ کرے گی, کوئی حل بھی نکالے گی. اور یہ خوشی اس وقت تک ادھوری ہے جب تک پے پال پاکستان میں اپنی سروسز شروع نہیں کرتا. میرے جیسے لوگ جو ہیں وہ تو اشال کا تو مجھے پتہ نہیں, وہ تو پے پال کا لفظ بھی جب پہلی بار سن رہے ہیں تو سمجھ نہیں لگ رہی ہے پے پال آخر ہے کیا چیز. اور یہ جو ای کامرس سے وابستہ افراد ہیں یہ پے پال کی بات اتنی زیادہ کیوں کر رہے ہیں, ہمیں ٹویٹر پر یہ ٹرینڈ نظر کیوں آ رہا ہے کہ جی پلیز پے پال کو پاکستان لایا جائے, اس کو لانے میں کیا پرابلم ہے اور آنے سے فائدہ کیا ہوگا, یہ جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بیرونی ممالک سے خریدار ہیں پاکستان کے اکاؤنٹس میں براہ راست پیسے بھیجنے سے تھوڑا کتراتے ہیں. ایسی صورت میں پے پال جیسی سروس جو ہے وہ آپ کو بزنس کرنے میں آسانی دیتی ہے. امیزون اور ای بے ہے, اس سمیت بہت ساری ویب سائٹس ہیں جو پاکستانی برآمد کنندگان آسانی سے اپنی اشیاء خرید اور بیچ سکتے ہیں یہاں پر اور پھر زر مبادلہ حاصل کر پاتے ہیں. پے پال جو ہے یہ وہ سروس ہے جس کے تھرو آپ آرام سے اپنی ٹرانزیکشنز جو ہے وہ کر سکتے ہیں. آپ کو پیمنٹس جو ہیں وہ آرام سے اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے ریسیو ہو سکتے ہیں. اچھا, یہ اشال کو اتنی بات پتہ ہے, ویسے مجھے پے پال کے بارے میں اتنی بات نہیں پتہ, اس لیے ہم نے آپ کی آسانی کے لیے, میری آسانی کے لیے جو ہے ماہر کو بلایا ہے, ایکسپرٹ کو بلایا ہے کہ وہ ہمیں بتائیں. وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پے پال کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. بینکس کے تھرو ایکچولی چکر کیا ہے اور پے پال کیا بینک سے ریلیٹڈ ہے نہیں ہے, اکاؤنٹ جو ہے وہ بینک کے ساتھ جو ہے کنیکٹڈ بھی ہوگا نہیں ہوگا, چکر کیا ہے, یہی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ ای کامرس ایکسپرٹ حافظ احمد موجود ہیں. حافظ احمد السلام علیکم, گڈ مارننگ. یہ جو ہم ابھی تھوڑی سی باتیں کر رہے تھے کیونکہ ہم سارے بہت ایکسائٹیڈ ہیں کہ امیزون سیلر لسٹ میں پاکستان کو جو ہے شامل کر لیا گیا, لیکن اب مشکلات ہیں کیا, یہ پے پال چیز کیا ہے, آنے سے کیا فائدہ ہوگا اور پاکستان میں ہے کیوں نہیں ابھی تک؟ اچھا, میں آپ کو دونوں چیزیں الگ الگ کلیئر کر دیتا ہوں کہ امیزون ایک الگ مارکیٹ پلیس ہے, پے پال ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے. ٹھیک ہے. امیزون تو پاکستان میں آ گیا, اب ہم پاکستان سے بیٹھ کے امیزون کی آئی ڈی بنا کے اپنے پروڈکٹس بیچ سکتے ہیں اور وہ پیسے پاکستان میں لا سکتے ہیں. پے پال دو طریقوں سے استعمال ہوتے ہیں. ایک تو وہ لوگ جو باہر کے لوگ پاکستان سے کوئی چیز خریدنا چاہ رہے ہیں ہول سیل میں اور امیزون پہ یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ بیچنا چاہ رہے ہیں, ان کے لیے ایشو یہ ہے کہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں پے پال کے اوپر, کیونکہ بینکنگ سسٹم میں اگر پیسے آ جاتے ہیں اور کلائنٹ کو یا کسٹمر کو پروڈکٹ ٹائم پر نہیں ملتی تو اس کو کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. جبکہ پے پال میں وہ پے پال کو کلیم کر سکتا ہے کہ میں نے آپ کے تھرو ٹرانزیکشن کی ہے تو مجھے ابھی تک پروڈکٹ نہیں ملی یا ڈیلے ہو گئی ہے, تو پے پال اس کو ریفنڈ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہاں پہ یہ آتی ہے کہ امیزون پہ بزنس کرنے کے لیے آپ کے پاس 20-25 ہزار $30,000 ہونے چاہیے پرائیویٹ لیبل اگر آپ نے اپنا برانڈ لانچ کرنا ہے. ای بے اور اٹسی یہ ایسی مارکیٹس ہیں کہ آپ $500-700,000 سے بھی بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے پے پال کے بغیر ممکن نہیں ہے, کیونکہ اٹسی پہ ہینڈ میڈ پروڈکٹس بہت زیادہ بکتی ہیں اور پاکستان سے بہت اچھی مارکیٹ وہاں پہ بنائی جا سکتی ہے. ای بے پہ بھی لوگ بیچ رہے ہیں پاکستان سے, لیکن وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے کسی جاننے والے کا پے پال کا اکاؤنٹ یوز کرتے ہیں US یا UK میں سے. اب سب کا جاننے والا بھی نہیں ہے اور جاننے والے ہوں بھی تو وہ اکاؤنٹ دیتے بھی نہیں ہیں, تو یہ بہت بڑی ایک رکاوٹ ہے. اگر میں لے مین کی بات کروں, پیمنٹ کا ایک طریقہ کار ہے, اگر یہ نہیں ہوتی مطلب آپ ٹرانزیکشن ڈائریکٹ اس طرح سے پے پال کے تھرو نہیں کرتے تو اس کے نقصانات کیا ہیں اور فوائد کیا ہیں اگر پے پال کے تھرو ہوتی ہے تو؟ دیکھیں نقصانات ہمارے یہاں پہ پہلے بھی تو ای کامرس پہ بزنس مطلب ہو رہا ہے, چلیں ٹھیک ہے سیلر لسٹ میں ہمیں ابھی شامل کیا گیا, لیکن بہت سارے بچے پہلے بھی بیٹھ کے فری لانسرز کام کر رہے تھے, وہ کس طریقے سے پیمنٹس کر رہے تھے؟ فری لانسرز ابھی جو پیمنٹس لے رہے ہیں وہ پیونیئر کے تھرو لے رہے ہیں جو کہ ورچوئل بینک ہے. پے پال کے تھرو پیمنٹ اگر
पाकिस्तान से होना शुरू हो जाएगी तो हमारा फ्री लांसिंग का बिजनेस डबल हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि बहुत से लोग हैं वो पेमेंट पेपाल के थ्रू ही करना चाहते हैं, वो सिक्योर फील करते हैं, कोई चीज़ खरीदने पे आते ही नहीं है, वो आते नहीं है पाकिस्तान से। वो कहता है जिस कंट्री में पेपाल है, फिलीपींस है मसलन, या और कोई भी मुल्क है जहाँ पर पेपाल मौजूद है, वो वहाँ के फ्रीलांसर से काम कर लेंगे कि उसको पेपाल के थ्रू पेमेंट मिल जाए, चाहे उनको थोड़े से पैसे ज्यादा ही देने पड़े, लेकिन वो सिक्योर फील कर रहे हैं, सिक्योर फील करता है। अब हमारे यहाँ क्या होता है, अक्सर अगर आप फेसबुक पे देखें ग्रुप्स के अंदर, ये फ्रॉड भी हो जाता है कि किसी बंदे के पास पेपाल अकाउंट है, वो ऑफर करता है जी आप लोग मेरे अकाउंट में पेमेंट ले लें, मैं आपको दे दूंगा। अच्छा। वो बच्चे $50 के लिए उस पर ट्रस्ट करते हैं, जी आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी पेपाल, और वो लेके भाग जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि जो सेल करना चाह रहे हैं eBay या Etsy पे, उनके लिए भी परेशानी है। अच्छा हाफिज अहमद, हमें ये भी बताएं कि पेपाल जब आ जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट कोशिशें कर रही है, हमें पता है कि अमेजोन के सेलर लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल करवाना ये भी एक बहुत मुश्किल काम था। पेपाल आ जाता है, क्या वो कहीं पे चीज पैसा कितना आ रहा है उसका रिकॉर्ड कहाँ पर होगा, हमारे FBR को कैसे पता लग रहा होगा कि ये पैसे आ रहे हैं, क्या वो भी हमारे बैंक से कुछ कनेक्टेड होगा? पेपाल वो काम कैसे करता है, उसका तरीका कर क्या है? अच्छा देखिए, पेपाल के जो फ्रॉड है ना, वो तो UK में भी होता है, वो तो US में भी होता है। अच्छा, ऐसा नहीं, पेपाल देखें बैंक से भी लिंक होता है, और जो लोग करते हैं मतलब टैक्स वगैरह बचाने के लिए, वो ये करते हैं कि पेपाल टू पेपाल ट्रांजैक्शंस करते हैं। अच्छा। पेपाल में पेमेंट आई, जब तक वो पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में नहीं निकलेगी वो रिकॉर्ड पे नहीं आएगी। ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, पेपाल से पेपाल किसी को कर दिए, कैश ले लिया। ये तो UK और US पे भी होता है। अच्छा। ये पाकिस्तान के लिए कोई ये अलग सी बात नहीं है, लेकिन उस पर चेक एंड बैलेंस रखा जा सकता है। लेकिन जो मेनली पेपाल से आपने पेमेंट विड्रॉ करनी है वो आपके बैंक अकाउंट में होती है, उसके साथ आपका बैंक अकाउंट लिंक होता है जिसमें आप अपनी पेमेंट निकालते हैं। ठीक है। अच्छा, पेपाल को पाकिस्तान लाना कितना मुश्किल है? मतलब इसके ऊपर हम देख रहे हैं कि बहुत सारी गुफ्तगू इस वक्त सोशल मीडिया पे हो रही है कि पेपाल का आना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। कितना ज़रूरी है और फिर इसको लाना कितना मुश्किल है? हम देख रहे हैं कि हमारे हमसाए मुल्क में इस वक्त मौजूद है लेकिन पाकिस्तान में नहीं है, क्या ट्रस्ट नहीं है उतना? अच्छा, पेपाल का पाकिस्तान में आना अमेज़न से ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा। उसकी रीज़न ये है कि अमेज़न एक प्राइवेट बिजनेस एंटिटी है। पेपाल जब पाकिस्तान में आएगा तो उसके लिए बहुत सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इन्वॉल्व होने, जैसे FATF है, अभी हम ग्रे लिस्ट में हैं, जून में इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम उससे निकल जाएंगे। तो इसके अंदर गवर्नमेंट लेवल पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। और अभी एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है, कल की न्यूज़ है कि FATF ने एक्सेप्ट किया है कि हमने जो 40 पॉइंट्स पाकिस्तान को दिए थे उसमें से 31 पे काफ़ी हद तक अमल दरामद हो रहा है। तो ये पॉजिटिव साइन है। माशाल्लाह, बड़े आप अपडेटेड हैं इस चीज़ में भी। ई-कॉमर्स वाले जो है न्यूज़ पे भी इतनी खबर रख रहे हैं। नहीं, ज़ाहिर हमारी फील्ड है तो हमें रखनी पड़ती है नजर कि क्या चल रहा है और चलें। हाफिज अहमद, ये तो हमने पेपाल की ना सारी बात कर ली, अब हमें थोड़ा सा आप ई-कॉमर्स के बारे में भी बताएं। जिस वक्त अब्दुर्रज़ाक दाऊद साहब ने ये ट्वीट की, हम सबको ये बात पता लगी, उस दिन से लेके आज के दिन तक कितने नए बच्चे इस काम में शामिल हुए हैं, कितने ज़्यादा वो मोटिवेटेड हैं, और कितने ज़्यादा लोग आपसे जो है अब कांटेक्ट कर रहे हैं कि जी हम भी ये काम करना चाहते हैं? पाकिस्तान में कितना फ़र्क पड़ा है ई-कॉमर्स में इसमें? बल्कि मैं अगर आपसे कहूँ तो मैं नंबर्स काउंट ही नहीं कर सकता। अच्छा। जब से ये हुआ है, क्योंकि उससे पहले लोग मसला यही था ना कि आईडी बाहर से बनती, बैंक अकाउंट बाहर से, वर्चुअल बैंक अकाउंट, ट्रस्ट के इश्यूज। अभी पाकिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो जिनका साथ हम काम कर रहे हैं मिलके, कि वो अपनी प्रोडक्ट्स हम उनको हेल्प कर रहे हैं कि वो इंटरनेशनल मार्केट प्लेस पे लेके आएँ। तो उसके लिए हम कॉर्पोरेट सेक्टर में और बाकी लोगों में माशाल्लाह हम उनको ट्रेन कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि किस तरीके से वो अपनी प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट प्लेस पे ला के सेल कर सकते हैं। और जो बच्चे हैं वो एक बिजनेस मॉडल होता है FBM। अगर मैं अमेज़न के अंदर एक FBA है फुलफिल्ड बाय अमेज़न और एक FBM फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। FBA के लिए तो मैंने आपको बताया $20 से $25,000 की इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए। FBM आप $1,000-1,500 से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपने सिंगल प्रोडक्ट अपने घर से भेजनी होती है, आपको इकट्ठा स्टॉक नहीं बाय करना पड़ता। तो अब जब पाकिस्तान से आईडी बनती है तो पाकिस्तान की बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो FBM मॉडल में आप अमेज़न पे बेच सकते हैं। तो उस पर अब यहाँ से करेंगे, पाकिस्तान पोस्ट का ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट हुआ अमेज़न के साथ एज अ डिलीवरी पार्टनर, तो हम उनके थ्रू US और UK में अपनी प्रोडक्ट अब एक दो करके भी भेज सकते हैं। उसमें बहुत सारी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं जो अब आएंगी, तो इकोनॉमी को भी फ़ायदा होगा, उन लोगों को भी फ़ायदा जिनके पास इन्वेस्टमेंट है वो बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिनके पास नहीं है वो सिंगल प्रोडक्ट बेच के भी अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, हम ये भी जानना चाहेंगे कि अमेज़न का वेयर हाउस वो यहाँ बनने के कितने चांसेस हैं और क्या कब तक ये मुमकिन हो सकता है? ज़रूरत हमें कितनी है? हाँ। ज़रूरत एज सच मैं नहीं समझता कि उसकी भी ज़रूरत है, बाहर की मार्केट में बेचना, बाहर की मार्केट में, और आने के चांसेस भी नहीं है। अच्छा। क्योंकि देखिए अमेज़न की आईडी बनती है दुनिया में 105 मुल्कों से, और अमेज़न मार्केट प्लेस है सिर्फ 10 मुल्कों में। हम तो अभी ऐड हुए, अभी तो वो 90 मुल्क भी रहते हैं जिनके पास अमेज़न के वेयर हाउसेज नहीं है, और हमें ज़रूरत भी नहीं छोटी मार्केट में बेचने की। पाकिस्तान उस जगह पे भी स्टैंड भी नहीं करता कि इतनी जल्दी वेयर हाउस जो यहाँ। जी बिल्कुल, वेयर तो हम लोग इतनी बड़ी मार्केट भी नहीं है ना, मार्केट्स तो बड़ी वही हैं। बस आखिर में हमें इतना बता दें हाफिज़ अहमद साहब के बच्चे अब सीखना चाह रहे हैं
کہ جی کہ ہمیں پتہ لگے اگر یہ اتنی کمال کی چیز ہے, ادھر سے اتنا ریونیو جنریٹ کیا جا سکتا ہے, پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا, ان کو فائدہ ہوگا, اور وہ آگے بھی ملازمتیں دے رہے ہوں گے. ہم نے ایسے کئی بچے دیکھے ہیں. کہاں سے سیکھیں؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے سیکھنا کیسے ہے. کیا ہم یوٹیوب پہ جائیں ہمیں کورسز مل جائیں گے؟ کیا ہم کوئی ایسی ویب سائٹ ہے جہاں سے سیکھ لیں گے؟ ہم نے سیکھنا بھی تو ہے نا, سیکھیں کہاں سے؟ سیکھنے کے لیے یوٹیوب فیس بک بھرا پڑا ہے ابھی پاکستان میں. آپ صرف ای کامرس جا کے لکھیں, اچھا آپ کچھ بھی لکھیں, آپ کے پاس ڈفرینٹ گروپس آتے ہیں, وہاں پہ ڈفرینٹ ویڈیوز آتی ہیں, بہت کچھ آپ سیکھ سکتے ہیں. ہم خود بھی فیس بک پہ بھی آن لائن بھی لوگوں کو سکھاتے ہیں. جی آسان ہے, اتنا مشکل نہیں ہے جتنا سمجھا جاتا ہے. اچھا مطلب اکاؤنٹس بننے شروع ہو گئے Amazon کے اوپر؟ جی پاکستان سے بہت سے اکاؤنٹ بننے شروع ہو گئے ہیں, اب لوگ بنا رہے ہیں, ایزیلی اکاؤنٹ بن رہے ہیں, لوگوں کو پتہ چل رہا ہے, پتہ لگ رہا ہے. چلیں جی, بہت اچھی بات ہے. اور اچھا ایجوکیشن تو نہیں کچھ زیادہ چاہیے نا یہ کام کرنے کے لیے؟ کمیونیکیشن سکلز اور انگلش آپ کی, کیونکہ جب آپ کام کرتے ہیں یا آپ کے جو کلائنٹس ہیں اسپیشلی جو فری لانسنگ کرتے ہیں تو گورے کلائنٹس ہوتے ہیں, ان کے ساتھ کمیونیکیشن نارملی تو وہ ای میل اور واٹس ایپ کے تھرو ہی ہوتی ہے, لیکن کبھی کبھی بات بھی کرنی پڑتی ہے, تو اتنی انگلش بہتر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے حافظ احمد صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ آئے, اور ہم امید کہ جو ابھی کچھ مشکلات ہیں, بڑی مشکل جو ہے وہ حل کر دی ہے ہماری گورنمنٹ نے, اور جو چھوٹی موٹی مشکلات ہیں ان کا بھی ازالہ ہوگا, وہ بھی حل ہو جائیں گی. اور یہ جو پے پال وغیرہ ہے یا مختلف چیزیں ہیں جو چاہیے ای کامرس ایکسپرٹس کو اور ای کامرس پہ کام کرنے والوں کو, وہ بھی پاکستان آ جائیں گی. اور وزیراعظم عمران خان ویسے بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بدل رہا ہے. ہماری اقتصادی بہتری اور تعمیراتی پالیسی کی کامیابی کے نتائج جو ہیں وہ مختلف شعبوں میں نظر آ رہے ہیں. اپنے ٹویٹ میں وزیراعظم عمران خان نے CDA کو بھی شاباش دیتے ہوئے کہا ہے کہ CDA کو اب تک جو ہے وہ 2017 میں تقریباً 5 ارب 80 کروڑ روپے کی جو خسارے کا سامنا تھا, لیکن ادارہ جو دیوالیہ ہونے کے قریب تھا, انہوں نے یہ کہا, لیکن بہتری آئی ہے. بالکل, عوام مالی سال کے اختتام پر بات کر لی جائے تو CDA کے پاس 73 ارب روپے جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں, جبکہ 26 ارب روپے پہلے ہی اکاؤنٹس میں موجود ہیں. وہ فاضل پہلے ہیں 73 ارب اور باقی جو موجود ہیں, اور انہوں نے ساتھ کہا ویل ڈن ٹیم CDA. بہت بڑی بات ہے. وزیر اعظم ویسے اتنی جلدی جو ہے کسی سے خوش بھی نہیں ہو رہے ہوتے کسی کی کارکردگی سے, اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وزراء کو بھی کئی دفعہ تبدیل کیا جا رہا ہوتا ہے, تو وہ ویل ڈن CDA کہہ رہے ہیں, تو یہ بڑی اچھی بات ہے. وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ مالی استحکام کے اصول کے بعد اب وقت آ گیا ہے کہ اصلاح و تنظیم نو کو اپنی ترجیح بناتے ہوئے اب پوری رفتار سے اسلام آباد کو ایک مثالی شہر بنایا جائے. بالکل ایسی اب اسلام آباد کے اوپر نظریں ہیں, اور وزیر اعظم نے کہا ہے کہ دوسرے بڑے شہر بھی پختہ عزم, شفافیت, جدت کے ذریعے پائیدار اقتصادی ترقی اور خود انحصاری کا ذریعہ بن سکتے ہیں. مطلب اب ان کا دھیان جو ہے وہ اس طرف آ گیا ہے کہ ترقی کس طریقے سے شہروں کو دی جائے. بالکل ٹھیک ہے, اسی پر ہم بات کریں گے. چیئرمین CDA عامر ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر علی صاحب السلام علیکم, گڈ مارننگ سر. سر جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب اتنی جلدی جو ہے کسی کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہوتے ہیں. آپ کو کہہ رہے ہیں ویل ڈن CDA, آپ نے ایسا کیا کیا ہے؟ خسارے میں جا رہی تھی اتھارٹی, بہتر ہو گئے حالات, اب آپ کے پاس جو ہے فاضل پیسے بھی پڑے ہوئے, آپ نے ایکچوئل کیا تبدیلی لے کے آئے ہیں؟ بہت شکریہ, آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے پروگرام میں شرکت بھی کر سکوں. آپ نے جیسے بات کی, پرائم منسٹر کا بڑا فوکس رہا ہے کنسٹرکشن انڈسٹری پہ, اور کنسٹرکشن انڈسٹری پہ وہ ہر ہفتے ایک NCC کے ذریعے میٹنگ بھی کرتے رہے ہیں, اور اس میں وہ خود اسے سپروائز کرتے رہے ہیں, اور یہ ڈائریکٹ اسی کی مینیفیسٹیشن ہے, کیونکہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ذمہ داری جو ہے وہ ایک طرف شہر اسلام آباد کو مینٹین کرنا, اس کو خوبصورت بنانا, اس میں سروسز پرووائڈ کرنا ہے, اور ساتھ ساتھ اس میں ہاؤسنگ سٹاک اور کمرشل سٹاک کو کریٹ کرنا بھی ہے. یہ یونیک رسپانسبلٹی ہے جو CDA کی, اور CDA کے آرڈیننس میں یہ گیون ہے. تو جب 2017-18 کا جیسے آپ نے تذکرہ کیا تو CDA کا 5.8 بلین کی ڈیفیسٹ تھی. ٹھیک ہے, یہ ڈیفیسٹ اسی طرح برقرار رہی, اور 2018-19 میں جو فائنینشیل مینجمنٹ ہم نے کی وہ یہ کی کہ ہم نے بجٹ کو تھوڑا سا ریڈیوس کیا. حجم کو یہ 30 ارب کا ہوتا تھا ایوریج, ہم نے اسے تھوڑا سا ریڈیوس کیا سلائٹلی, اور ڈیفیسٹ کو پہلے ختم کیا. ٹھیک ہے. سو جو 2019-20 کا بجٹ آیا اس میں ڈیفیسٹ 1.3 بلین پہ ہم لے آئے پہلے فیز میں. اس کا رزلٹ یہ رہا ہے کہ ہماری فائنینشیل امپروومنٹ مزید نظر آئی, ہماری پرفارمنس مزید بہتر ہوئی, اور ہماری کلیکشنز اور ریئل اسٹیٹ کے جو پروجیکٹس پھنسے ہوئے تھے CDA کے, جو انہوں نے 40 سال سے اناؤنس کیے ہوئے تھے, ڈیلیور نہیں کیا تھا, اس پہ ڈیلیور کرنا شروع کیا. تو اگلے سال 2020-21 میں ہم نے پہلا سرپلس پوسٹ کیا جو کہ 7 ارب روپے کا تھا. یہی سلسلہ جاری رہا. کووڈ بہت بڑا چیلنج تھا, لیکن جو ہم نے لاسٹ بجٹ ابھی جو پریزنٹ کیا ہے چند دن پہلے, اس میں ہمارے پاس اکاؤنٹس میں جیسے آپ نے بھی ذکر کیا 26 ارب روپیہ اس وقت CDA کے اکاؤنٹس میں پڑا ہوگا 30 جون کو. اس وقت ہمارے اکاؤنٹس میں 32 ارب پڑا ہوا ہے, لیکن کچھ پینڈنگ پیمنٹس ہیں, کچھ پینڈنگ لائبلٹیز ہیں, وہ کلیئر کر کے 26 بلین, یہ وہ والیوم ہے جو کہ
ایوریج پہ دیکھا جائے تو CDA کے پورے سال کا بجٹ ہوتا تھا. تو ہم جب انشاءاللہ سال کا آغاز کریں گے تو ایوریج بجٹ جو ہمارا تھا فار دا لاسٹ 5 ایئرز وہ ہمارے اکاؤنٹس میں پڑا ہوگا. دوسرا ہم نے اپنے کلیکشن سسٹم کو اور سروس ڈلیوری کو بہتر کیا ہے, جس کی وجہ سے ہم الحمدللہ 156 بلین پہ پہنچ رہے ہیں, وچ از فینومینل. ہم تقریباً $1 ارب کا بجٹ پریزنٹ کیا ہے اسلام آباد نے, اور جس کا مقصد مینلی شہر کی ڈیولپمنٹ, شہر کے مسائل حل کرنا, اور اب جیسے پرائم منسٹر نے بھی انسٹرکشنز دی ہیں کہ ریفارم اور ریسٹرکچرنگ ہے. ہم نے فائنینشیل اسٹیبلٹی اچیو کر لی الحمدللہ. اب ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایسا ادارہ, ایسا شہر کی سروس ڈلیوری ہو جو کہ ایک مثالی بن سکے, اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ریونیو اسٹریم ہمارے پاس موجود ہے, ٹیم ہمارے پاس موجود ہے, تو ہم شہریوں کے لیے نہ صرف بہتری انفراسٹرکچر میں لائیں گے بلکہ سروس ڈلیوری میں اور جو پروسیس ہے اس میں بہتری لائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا عامر صاحب, وزیر اعظم کے مطابق CDA کے پاس 73 ارب کا سرپلس جمع ہوا ہے. اسلام آباد کے لوگوں کے لیے, اسلام آباد کے شہریوں کے لیے, اسلام آباد کے لیے اس پیسے کو کس طریقے سے خرچ کیا جائے گا, اور جو پانی لایا جانا ہے اسلام آباد میں اس کے منصوبے کے اوپر کس طریقے سے خرچ کیا جائے گا؟ دیکھیے اسلام آباد کی جو یہی جیسے پہلے بھی آپ نے ذکر کیا ہے اور میں بھی بتا چکا ہوں کہ ڈیفیسٹ میں ایک ادارہ چل رہا تھا, تو شہر کی حالت بہت برے حال میں تھی. روڈز مینٹین نہیں ہو رہی تھی, پارکس تباہ حال ہو چکے تھے, صفائی کا نظام ختم ہو چکا تھا, پانی کا آپ نے ذکر کیا بہت بڑا ایشو تھا. تو الحمدللہ ہم نے ساتھ ساتھ اس پہ کام کرنا شروع کر دیا ہے. ہم نے پارکس جتنے بھی ہیں اسلام آباد کے وہ ریسٹور کر دیے ہیں. F9 پارک کھنڈر بن چکا تھا, بدقسمتی ہے. اتنا خوبصورت پارک ہے, جو اسلام آباد سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں, اور اس میں لائٹس نہیں تھیں, اس کے اندر گھاس نہیں کٹ رہی تھی, پھول نہیں تھے. تو اب F9 پارک یا جتنے بھی پارکس ہیں اسلام آباد کے, آپ دیکھیں لوگ وہاں آ رہے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک میٹر آف سیٹسفیکشن بھی ہے. اسلام آباد میں نالے تھے, ایک زمانے میں کہتے ہیں کہ جب یہ شہر بنا تھا تو ان نالوں میں مچھلیاں ہوتی تھیں. اب وہ گندے نالے اور سیویج لائنز بن چکی تھیں. ہم نے اس کی بھی صفائی کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس آپ نے بات کیا, میں مختصراً بتاتا چلوں کہ یہ تو کام ہے جو ہماری ذمہ داری تھی, جو ہم کر ہی رہے ہیں. لیکن جو مین چیزیں اسلام آباد کے شہریوں کے لیے آ رہی ہوں گی, وہ نمبر 1 جو پرانی کمٹمنٹس تھیں, جیسے میں نے ذکر کیا, جو ہاؤسنگ پروجیکٹ شروع کیے گئے تھے کچھ 1988 میں اور کمپلیٹ نہیں کیے گئے تھے, وہ سارے انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں. اور الحمدللہ کچھ ہم نے شروع بھی کر دی, باقیوں پہ بھی آئیں گے. ٹریفک کے مسائل, اسلام آباد ہائی وے, سری نگر ہائی وے, IGP روڈ, یہ جو اسلام آباد سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں, ان تمام روڈز پہ کام ہوگا. پانی کے مسئلے پہ غازی بروتھا, اس کے علاوہ بھی ہم آلٹرنیٹس بھی ایکسپلور کر رہے ہیں جو کہ لو کاسٹ ہوں اور کوئک ہوں. ٹرانسپورٹ سسٹم, ٹھیک ہے, پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام اسلام آباد میں ایگزسٹ نہیں کرتا, وہ بھی ہم لا رہے ہیں. پارکنگ پلازاز لا رہے ہیں, پارکنگ از اندر ایشو. تو کئی پروجیکٹس ہیں جس میں ہم جا رہے ہیں. دوسرا 1 ونڈو کو ہم فلی آٹومیٹ کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. عامر علی صاحب, ہمیں یہ بھی بتائیں کہ بے ہنگم پھیلاؤ کی بات ہو رہی ہوتی ہے اسلام آباد کی, اس کے لیے CDA کیا کر رہی ہے, اور ساتھ ہمیں یہ بھی بتا دیجئے گا, جیسے ہم سرپلس کی بات کر رہے ہیں نا, عام طور پہ ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جو پیسے بچ جاتے ہیں وہ جب اگلا بجٹ آ رہا ہوتا ہے تو وہ پیسے آپ کے پاس رہتے نہیں ہیں, اس ادارے کے پاس نہیں رہتے ہیں, لیکن یہ اتھارٹی کے پاس پیسے رہتے ہیں, کیونکہ اگر پیسے بچ رہے ہیں تو وہ لگ جانے چاہیے تھے. عام تاثر یہ ہے, یہ اتھارٹی کا جو سرپلس ہے یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے؟ جی دیکھیے, یہ انٹرسٹنگ فنومنا ہے. جب ہمارا بجٹ ایسٹیمیٹ کیا گیا تھا, ہم نے اس سے زیادہ سرپلس اکرو کر لیا. جو میں نے پہلے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ CDA ایک انٹرپرائز بھی ہے, ادر دین جسٹ سروس ڈلیوری آرگنائزیشن. جہاں سروس ڈلیوری کا تعلق تھا اس کے لیے بجٹ مختص ہے, وہ خرچ ہو جاتا ہے. CDA نے اپنی ایریئرز کو ریکور کیا ہے, جس کی وجہ سے ہم نے سرپلس جنریٹ کرنا شروع کیا ہے. ہم نے ایک بالکل ایٹیٹیوڈ بنایا ہوا تھا کہ بس چھوڑ دیجئے چیزوں کو, ریکوریز کو چھوڑ دیجئے. ہم نے بہت فوکس کیا. ہماری آکشنز جو ہوتی ہیں وہ بڑی سکسیسفل رہیں, ایون مور دین دیٹ وی ایکسپیکٹڈ. اس سے زیادہ ہمیں ریٹرنز آئے, جس کی وجہ سے ہمارے پاس سرپلس کریٹ ہوا, اور ڈیمانڈ اور ریکوائرمنٹ اتنی ہے کہ یہ اس کی طرف چلا جائے گا. ایک کوئکلی میں بتا چلوں, CDA میں ایڈوانٹیج ہمیں یہ ہے کہ یہ جو سرپلس ہمارے پاس آئے گا, اسے ہم اپنے ہی اینڈ پہ شہر کی بہتری کے لیے لگا سکتے ہیں. ہمیں پھر اسے کسی اور چینل میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. عامر صاحب, جو عام آدمی کی ہاؤسنگ کا معاملہ ہے, CDA اس کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھا رہا ہے؟ دیکھیے 4000 گھر تو پہلے ہی بنائے جا رہے ہیں, جو پرائم منسٹر نے افتتاح بھی کیا تھا چند ماہ پہلے علی پور فراش میں. اسی طرز کے اور بھی بہت سے پروجیکٹس ہیں جو شروع کیے جائیں گے لو کاسٹ کیٹیگری میں. اس کے علاوہ جو ہاؤسنگ سٹاک سٹیگنیٹ ہوا تھا وہ ریوائیو کیا جا رہا ہے اور اسے مارکیٹ میں لایا جا رہا ہے, جیسے پرائسز سٹیبلائز ہوں گی. ورنہ اسلام آباد میں پرائسز جو ہیں وہ بہت ایسکیلیٹ کر گئی تھیں. تو جب ہم نئی سٹاک کو ڈالیں گے
تو وہ آٹومیٹکلی اسٹیبلائز ہوں گی اور ریئلسٹک لیولز پہ رہیں گی. تو اس پہ کام ہو رہے ہیں. 4 سیکٹرز تو ابھی انڈر ڈیولپمنٹ ہم لے آئے ہیں. اسی طرز پہ اس سال میں بھی ہم مزید سیکٹرز میں ڈیولپمنٹ لائیں گے اور لوگوں کے لیے ہاؤسنگ اسٹاک کریٹ کیا جائے گا تاکہ یہ بے ہنگم ڈیولپمنٹ نہ ہو جو کہ آؤٹ اسکرٹس میں جہاں رورل سو کالڈ رورل ایریاز ہیں وہاں ڈیولپمنٹ کی جاتی ہے, وہ ڈسکریج ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. عامر علی صاحب بہت شکریہ آپ کا. صبح سویرے پاکستان سے بات کر رہے تھے اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اب یہ CDA جو ہے اس نے جو خسارے میں ایک اتھارٹی جا رہی تھی اب سرپلس جو ہے ان کے پاس موجود ہے. اس طریقے سے کام بھی کرنا چاہیے اور جو اب مسائل ہیں اسلام آباد کے شہریوں کے وہ حل بھی ہونے چاہیے جتنے مسائل ان کے رہ گئے ہیں. اچھا اشال یہ بتائیں کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جی کہ شادی ہوئی 2 3 4 5 7 چلیں 1 دہائی ہم گزار دیتے ہیں, چلے 10 سال بعد جو ہے نا وہ پھر پرانی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آپ جو ہے اتنا ایک دوسرے میں شاید انٹرسٹ بھی نہیں رہ جاتا, انٹرسٹ کھو دیتے ہیں, اتنا ایک دوسرے کو شاید اہمیت بھی نہیں دے رہے ہوتے. کیا یہ تاثر ٹھیک ہے یا غلط؟ نہیں, اب یہ تاثر غلط ہے کیونکہ جو آج کی ہم نے وہ خبر بتانے جا رہے ہیں اس کے بعد یہ تاثر غلط ہے. امریکی صدر جو بائیڈن اپنے تمام تر امور مملکت کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنی شریک حیات جل بائیڈن کی 70ویں سالگرہ انتہائی خوشگوار موڈ میں اور بڑے انوکھے انداز سے مناتے ہیں. انہوں نے تمام جو کام تھے سلطنت کے انہوں نے سائیڈ پہ رکھے اور پورا دن انہوں نے اپنی وائف کے ساتھ سپینڈ کیا. آپ کہتے ہیں کہ 5-10 سال کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے چام. بالکل ایسے ہی ہے. اب دیکھا جائے تو امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنی اہلیہ جل بائیڈن کی 70ویں یہ سالگرہ تھی, 70th یہ سالگرہ تھی, اس پر پورا دن جو ہے ان کے ساتھ گزارا ہے. اور سالگرہ کی خوشی منانے کے لیے جو بائیڈن نے اپنی آبائی ریاست کے ساحل کا انتخاب کیا, وہاں پر دونوں چلے گئے. ان کی دونوں کی خوشی جو تھی وہ بھی دیدنی تھی. اور اس موقع پر امریکی صدر اور ان کی اہلیہ نے ساحل کے نزدیک پارک میں بائسیکل ٹریل پر سائیکل بھی چلائی ہے اکٹھی, جس کو آپ تصاویر بھی دیکھ رہے ہیں. تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں. پارک میں جوڑے کی آمد کے منتظر جو افراد تھے انہوں نے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کا نغمہ جو ہے وہ خاتون اول کے استقبال میں گایا ہے. اور پھر ٹریل پر سائیکلنگ کی تصاویر جو ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, جس طرح سے سوشل میڈیا پر بھی یہ وائرل ہوئی ہیں. امریکی خاتون اول کی سالگرہ کی مبارکباد دینے کا تانتا جو ہے وہ بن گیا. آپ ابھی بھی کہہ رہے تھے کہ چام جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کے بعد تاثر بدل گیا ہوگا. آپ چیک کریں کہ 1977 میں 1977 میں یہ شادی ہوتی ہے ان دونوں کی, اور اگر تب سے ہم اندازہ لگائیں تقریباً 42-43 سال بن گئے نا, مطلب تقریباً 43 سال ہو گئے ہیں ان کی شادی کو. اور جو بائیڈن صاحب نے اب امریکی صدر سے زیادہ مصروف تو بھائی آپ لوگ نہیں ہیں نا. آپ یہ چیک کریں نا کہ آپ کہتے ہیں جی میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے, میں تو وقت ہی نہیں نکال سکتا. اب جو ہیں بیگمات آپ کو یہ کہہ سکتی ہیں بھائی تمہیں امریکی صدر سے بھی زیادہ مصروفیت ہے, تمہارے سر پر ایسا کون سا کام ہے جو امریکی صدر کو نہیں پڑتا. ہم اکثر کسی کو محاورتیں نہیں کہہ دیتے ہیں تم پریزیڈنٹ لگے ہوئے ہو, تو بھائی پریزیڈنٹ بھی مصروفیت کو سائیڈ پہ رکھتے ہوئے اس نے اپنی وائف کے لیے اپنی شریک حیات کے لیے پورا دن جو ہے وہ سرو کیا. اور پھر جس طریقے سے پکنک کے انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا اور پھر ایک دوسرے کو, اور یہ بڑی اچھی مثال ہے. ایسی مثالیں قائم کرنی بھی چاہیے. اور آپ کے لیے بڑی بھائی جان مرد حضرات جو ہے نا, جو شوہر حضرات ہیں, ان کے لیے مشکل یہ آ گئی ہے. بیگمات اب کہیں گی اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بیگمات آپ کو یہ کہیں بھی کہ بھائی اگر جو بائیڈن صاحب جو امریکی صدر ہیں وہ وقت نکال سکتے ہیں تو آپ یہ وقت کیوں نہیں نکال سکتے. شادی کے تقریباً 42-43 سال بعد بھی جو ہے اس دن کو اچھا بنایا جا سکتا ہے. اور یہ چھوٹے چھوٹے آپ کے جیسچرز ہوتے ہیں جس سے جو آپ کے رشتے ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں اور رشتوں میں تازگی رہتی ہے. یہ آپ ان کے چہروں کی تازگی کو دیکھیں, وہ دونوں کتنے خوش ہیں. اور جو خاتون اول ہے امریکہ کی, وہ تو بہت زیادہ اپنے آپ کو جو ہے نا فیل کر رہی ہوں گی کہ میرے سے تو بہتر خاتون ہے ہی کوئی نہیں, کیونکہ میرا شوہر بھی میرے سے اتنا اچھا ہے. ایک شوہر کی جو تعریف اور اس کی محبت کا اظہار جو ہے یہی سب کچھ ہوتا ہے. آپ لوگ نئے نئے طریقے سوچیے کس طریقے سے اپنے شریک حیات کو خوش کر سکتے ہیں. ہم یہاں پر ایک بریک لیں گے, کہیں مت جائے گا. Stay with us.